ہم اناؤنس کر رہے ہیں پرائس منی اناؤنس کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کامن پاکستانی ہیں، وہ ہمارے انفارمرز بنے، ہمیں بتائیں کہ کہاں پر یہ ہولڈنگز ہو رہی ہیں، کہاں پر یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، کہاں پر ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، اور انلیگل امیگرنٹس جو ہیں ان کے اگینسٹ بھی ہم ایک پرائس منی رکھ رہے ہیں. FIA اس میں لیڈ کر رہی ہے. کل پرسوں ہم آپ کے ساتھ اناؤنس کریں گے. پاکستان کے سٹیزنز نے ہماری مدد کرنی ہے. ہم نے یہ دیکھیں ایک جنگ پاکستان کو چیلنجز کیا ہے. پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں اکنامک گراؤنڈز میں، پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں دہشت گردی کے گراؤنڈ پہ، لا اینڈ آرڈر پہ پوری پاکستانی قوم نے ماضی میں کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور اللہ نے ہمیں اس پہ سرخرو کیا. دو کہ ابھی ایک تھوڑا سا سرج آیا ہے جو اتنا بڑا نہیں ہے کہ جس میں ہم پینک ہو، لیکن اب دوسرا بڑا چیلنج کیا ہے؟ یہ اکنامک چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے. اس پہ ہمیں سپورٹ چاہیے. ہم نے ریاست بن کے اس کو رسپونڈ کرنا ہے، اور اس رسپانس میں جس کے ہاتھ میں جو بھی میز ہو سکتے ہیں وہ اپنے حکومت کو سپورٹ کریں. ہم اس میں پرائس منی رکھیں گے، اور ان لوگوں کے اگینسٹ جو ذخیرہ اندوزی کریں گے ہم ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، ان کو پروسیکیوٹ کریں گے، عدالتوں کو بھیجیں گے اور ان کو سزائیں دلوائیں گے. دیر از زیرو ٹالرنس اباؤٹ بوتھ. نہ ہم ٹالرنس کریں گے کوئی اسمگلنگ پہ، اور نہ کوئی ٹالرنس ہوگی ذخیرہ اندوزی پہ، ہولڈنگس پہ. وہ کسی بھی چیز کی ہولڈنگ انکلوڈنگ ڈالرز، جن لوگوں نے ڈالرز ہولڈ کیے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ میں بتا دوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہم نے لگایا ہے، اور وی ول ناٹ اسپیئر اینی. اور اس میں سخت سے سخت میئر لینا پڑا، وی ول گو اگینسٹ دیم. دس از دا میسج فار ایوری ون. اور میرا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی توسط سے یا آپ ہماری سپورٹ کریں اور ہماری مدد کریں، تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ میسج جائے جو ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم FIA میں ایک ٹیلی فون کر کے ہماری مدد کر سکیں. شکریہ. اویلیبل فار آنسرز. کیسے آنسر؟ تمام دوستوں سے میری درخواست ہے کہ پلیز ایک ہی کوشچن کیجیے گا تاکہ باقی دوستوں کو بھی موقع مل سکے. سب سے پہلے عزیز صاحب. صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے اس طرح فرمایا ہے کہ 48-50 بندے اسٹیٹسٹک بتائیے گا کون لوگ ہیں، کیونکہ یہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ نے خود فرمایا کہ ہمارے لوگ کے ساتھ معاشی طور پر کئی لحاظ سے بلیو کر رہے ہیں جنہوں نے کوئی سفر کام تک پہنچایا. تو یہ تو بہت آپ نے اللہ بات کی کہ ہم ان کے خلاف لیول پر پیچھے جائیں گے، لحاظ سے پروسیکیوٹ کریں گے. لیکن یہ کون سے عناصر ہیں جو اتنے مطلب سرکش ہیں کہ وہ اپنی اس ہولڈنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتے، چاہے اس سے ملک کا نقصان. اس حوالے سے حکومت جو اقدامات کر رہی ہے کہ چیزیں اچھائی کی طرف جائیں، بہتری کی طرف جائیں، اور کامن سٹیزن جو آپ نے بات کرنا پہلی ترجیح ہے، اس کامن سٹیزن کو آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی جتنا بڑا سرکش ہو، کوئی جتنی بڑی مچھلی ہو، we will not spare anyone whosoever he is who is involved in these illegal practices. ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. جو ہو چکا ماضی میں، ہم کسی ماضی میں نہیں جانا چاہتے. ہم پاسٹ کو لے کے ادھر بیٹھ کے نہیں کسی بلیم گیم میں جائیں گے. ہم آج کی بات کر رہے ہیں. وی آر ہیئر فار اے لمیٹڈ ٹائم. جب تک ہیں فار دا لاسٹ منٹ وی ول ورک فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان. اور اس میں جو ہم نے ریٹس کیے ہیں، ٹوٹل ریٹس 48 ہوئی ہیں جو FIA نے ہنڈی اور حوالے کے حوالے سے کیے. ہم نے 59 اریسٹ کیے ہیں اور 48 FIRs رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. ہم ایویڈنس کے ساتھ کورٹ آف لا میں ان کو پیش کریں گے، اور ان کو میڈیا میں ان کے نام بھی شیئر کریں گے وتھ پکٹوریل ایویڈنسز، سو دیٹ معاشرے کا یہ جو ناسور ہے، یہ معاشرے میں اس کو پتہ ہو لوگوں کو کہ یہ ہمارا ہمسایہ، یہ میرا رشتہ دار، یہ میرا عزیز، یہ میرا دوست پاکستان کے اگینسٹ جا رہا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان بلیڈ کر رہا ہے بری طریقے سے. سو دیٹ معاشرے میں ایک اویئرنیس آئے کہ معاشرہ کھڑا ہو جائے ان دہشت گردوں کے خلاف. میں ان کو اس سے بڑا دہشت گرد سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گردی کرتے ہیں، بیکاز یہ تو وہ ہیں جو آپ کے اندر بیٹھ کے، آپ کے پاس بیٹھ کے، آپ کی لیب میں بیٹھ کے، اور آپ کے ملک کے اگینسٹ اتنی بڑی وہ کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے آج اکنامک طور پہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے سارے دن رات محنت کر رہے ہیں، اور اس کی ریزن یہی لوگ ہیں. اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اعزاز سید صاحب. نیکسٹ انور عباس صاحب، بول نیوز.
انور عباسی بول رہی ہوں. اس سے مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اپارٹ فرام دس چترال کی جو صورتحال ہے تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. کون کون سے علاقے کلیئر ہے؟ مزید آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں وہ زیادہ تر لوئر چترال کے حوالے سے ڈی سی وغیرہ کی اسٹیٹمنٹس چلتی ہیں. اپر چترال اور جو ممال کی صورتحال ہے تھوڑا سا کلیئر ہے. کیا سارا چترال آزاد ہے اس وقت؟ شکریہ. ہمارا ایک ایک ٹیریٹری کی ایک ایک انچ اس کی بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور ایک ایک انچ ہم ہولڈ کر رہے ہیں. ٹیررسٹ نے اٹیک کیا ہے، ہم نے اس کو رسپونڈ کیا ہے، پاکستان کی فوج نے رسپونڈ کیے. اور اس میں سب سے خوبصورت بات چترال کے لوگ، انہوں نے جس طریقے سے اپنی فوج کا ساتھ دیا. یہ جو سازش تھی نا کہ پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے لوگوں کو دور کرنا ہے آپس میں، اور جس انداز سے چترال کے لوگوں نے اس کو پروف کیا ہے رانگ، میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز امیزنگ دا وے دے ریسپونڈیڈ. تو ہم اس کو رسپونڈ کریں. ہم بندوق کے زور پر، وائلنس کے زور پہ کسی کا ایجنڈا نہ مسلط ہونے دیں گے، نہ اپنا ایک انچ کسی کو بندوق کے زور پہ دیں گے. احتشام یوسف صاحب. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایلیگل امیگرینٹس کے حوالے سے بات کی. بہت سارے ایلیگل امیگرینٹس اسپیشلی افغانستان سے پاکستان میں ان کی واپسی کے لیے بلایا جا رہا ہے. جی ہاں، میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا کہ وی میڈ اے پالیسی، پوری اس میں پالیسی بنی ہے، اور وہ ایس آئی ایف سی نے اپروو کر لی ہے. کیبنٹ بھی اس کو پرابلی نیکسٹ ویک میں اپروو کر لے گی. اور اس میں جتنے بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہیں، ان کو ہم اس وارننگ کے ساتھ کہ اب ہمارے ملک میں رہنا جو ہے وہ جس طرح باقی ممالک میں انلیگل لوگ نہیں رہ سکتے، اس طرح ہمارا ملک بھی ہم اپنے لیگل جو لوگ ہیں ان کو ایکسیپٹ کرے گا. انلیگل امیگرینٹس جو ہیں وہ جہاں کے بھی ہیں ان کو ان کی ریپیٹریشن کی جائے گی، ان کو واپس بھیجا جائے گا. اویس مغل صاحب. میرا مرتضیٰ صاحب سے سوال ہے کہ ایک روز قبل جو ہے وہ فیصل فرید کوٹی کے حوالے سے آپ کا بیان آیا تھا. تو پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ ان سے دوبارہ اپنے بیان پہ جو آپ کا نام لے کے جو پروگرام میں بات کی تھی اس میں ان میں بھی معذرت کی رابطہ ہوا؟ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس ہے، اور جو موضوعات ہیں انہی پر محدود رہیں گے. جو آپ نے سوال کیا ہے اس پر میں اپنا واضح موقف پہلے ہی دے چکا ہوں. بہت شکریہ. ون مور تھنگ، ہم نے یہ جتنے بھی آپریشنس کیے ہیں ہم اس کو ویکلی بیسس پہ جو اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ ہم نے کتنے میٹرک ٹن شوگر پکڑا ہے، اب ہم ذخیرہ اندازوں سے پکڑ رہے ہیں. پہلے ہم نے اسمگلنگ پکڑی تھی، جب اسمگلنگ رک گئی تو انہوں نے ہولڈنگ سٹارٹ کر دی. اب ہم وہ جتنے میٹرک ٹنز ہم نے پکڑے ہیں، جتنے لوگ اس پہ اریسٹ ہوئے ہیں، وی ول شیئر ود یو دا ہول ڈیٹیلز کے پورے پاکستان میں جو ہمارے آپریشنز ہوئے ہیں، اس میں حوالہ ہنڈی کے حوالے سے، ڈالر اسمگلنگ کے حوالے سے، ویٹ شوگر کے اسمگلنگ کے حوالے سے، اور ہولڈنگز کے حوالے سے. وی ول شیئر دا ڈیٹیلز، اور ہم اس میں کوشش کریں گے کہ ویکلی منڈیز، ہر منڈے کو ہم اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں. عادل تنولی صاحب، دنیا نیوز. صاحب آپ نے جس طرح فرمایا ہے کہ ڈالر کی زیر اندوزی کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں. پشاور اور خیبر پختونخوا میں کئی جگہوں پہ ایف آئی اے نے کارروائی کی ہے، لیکن اس میں شکایات یہ بھی آ رہی ہیں کہ کچھ رقم وہاں سے ایف آئی اے کو غائب بھی کری ہے. اس کے اوپر کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا؟ بھائی اس پہ تو زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا. بینگ پارٹ آف اے فورس، اور آپ اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹی کریں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں ان کو سپیئر نہیں کر رہا ہوں، تو میں سپیئر کروں گا کہ میری فورس کا آدمی یہ کام کرے گا. اگر ایسا کوئی کام کرے گا وی ول میک این ایگزامپل فرام ہم. ریسٹ اشور کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ فورس کا حصہ ہو کے بھی آپ وہی کام کریں گے جس سے ملک آلریڈی بلیڈ کر رہا ہے. اور جس جو اینٹی ڈرائیو ہم کر رہے ہیں اسی کے اگینسٹ اگر ہمارا کوئی اپنا بندہ انوالو ہوگا، گھر کا بندہ، اس کی سزا تو زیادہ سخت ہوگی. شہزاد علی سما ٹی وی. میں سمجھا نہیں ہوں آپ کا سوال، کون سا ادارہ ہے؟ تھوڑا سوال ہی نہیں پتا آتا. جی دیکھیے، بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر، دا میسج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو پرائیویٹ اینٹیز ہیں ان کے لیے سختی کریں اور اپنے لوگوں کو سپیئر کریں گے.
नॉट पॉसिबल जी, कोई इदारा कैसे होल्डिंग कर सकता है कि होल्डिंग नहीं करने देंगे, स्मगलिंग नहीं करने देंगे. दिस इज डिसाइडेड नाउ कि इस मुल्क में अब ये दोनों काम नहीं हो सकते. एजाज सैयद साहब. दो सवाल है. एक मैंने अभी तक जो अरेस्ट की है वो आपस में कोई रैकेट लगता है, आपको कुछ पता लगा है या ये इंडिविजुअल्स से भी काम कर रहे थे, ये बताइए. दूसरा ये बताइए कि चित्राल के हवाले से बहुत सारे लोकल और नेशनल मीडिया पे बहुत सारी बातें आ रही हैं कि टीटीपी को हिंदुस्तान में अफगान तालिबान की हिमायत थी और जिन लोगों ने अटैक किया था पाकिस्तान के अंदर आके, उनमें टीटीपी के साथ जो अफगान तालिबान वो भी थे. तो अभी तक आपके पास क्या रिपोर्ट्स इस वाले से आई? देखिए, जो पहली बात आपने की है, रैकेट्स हमने 9 इंक्वायरी स्टार्ट कर दी हैं सिर्फ ये हुंडी और हवाले के हवाले से, और उसमें हम इन्वेस्टिगेशन में हैं. जब इन्वेस्टिगेशन स्टेज से बाहर आ जाएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे. यकीनन ना कोई रैकेट बचेगा, ना कोई इंडिविजुअल बचेगा. रेस्ट एश्योर कि पूरी स्टेट जो है वो स्टेट इज़ नाउ अगेंस्ट दोज हु आर इन्वॉल्व इन दीज इलीगल प्रैक्टिसेस. वो स्मगलिंग हो, वो होल्डिंग हो, वील गो अगेंस्ट देम एट एनी कॉस्ट. और दूसरा सवाल जो आपने किया था, देखिए अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने दोहा एग्रीमेंट किया हुआ है, और उस दोहा एग्रीमेंट में उन्होंने दुनिया के साथ एक मुआहदा किया है कि वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने नहीं देंगे किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़. तो यही हमारी उनसे तवक्को है. ये अभी कहना कबल इस वक्त है कि टीटीपी का जो अटैक आया, ये तो फॉरेन मिनिस्टर ने कल आपको बता दिया था कि वो अफ़गानिस्तान से ही आया. अब ये कहना कबल इस वक्त है कि उसमें अफ़गान लोग भी शामिल थे या सिर्फ टीटीपी वाले थे. ये मैटर नहीं करता कि कौन हम पर हमला हो रहा है. हमारे लिए सब दहशतगर्द है. जिसने भी हम पर हमला किए, वी विल रिस्पॉन्ड, और हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो इंशाल्लाह नज़र आएगा. आतिफ अब्बासी साहब, रोज टीवी. आतिफ अब्बासी रोज टीवी से. ईरान में तेल स्मगलिंग से सालाना 60 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हो गया. 29 सियासतदानों के नाम सामने आए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. दूसरा, डेरा बुकी में फुटबॉल प्लेयर्स की दरियावी के लिए क्या इक़दाम? देखें, मैंने आपसे कह दिया है कि अव्वल तो इस तरह का कोई नाम अभी तक हमारे सामने नहीं लाया, और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कट चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को कहा, वो इस पर इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं. जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा माफ़ कीजिएगा, वो उसका ज़िम्मेदार होगा, उसको कानून के कटहरे में लाया जाएगा. और फिर मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ना कि हम माजी में जाना भी नहीं चाहते. हमारा लिमिटेड सा मैंडेट है, लिमिटेड सा हमारा टाइम है. हम अपना टाइम उसमें वेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं. हम टाइम अपना यूटिलाइज करना चाहते हैं कि आज क्या हो रहा है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. उसके बाद जो डेरा बुक्टी के बच्चों के हवाले से, दिस इज़ जी वेरी सीरियस थिंग. हमारे बच्चे 6 बच्चे कल से दहशतगर्दों के चंगल में हैं. हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रात को जो ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, आज पूरा दिन भी फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान, लेवीज़, पुलिस, कमांडर 12 कोर, वो ख़ुद इसको देख रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हम बच्चे बाजियाब करा लेंगे. ज़ाहिर है वो टर्रेन इस तरह की है कि वो पहाड़ी इलाके हैं, किसी एक कंपाउंड में नहीं है, तो डिफरेंट कैंप्स हैं BRA के, बलूच रिपब्लिकन आर्मी के, उन लोगों ने इनको अगवा किया है. तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, ये बात तय है कि हम चैन से नहीं बैठेंगे. वो बच्चे हमारे बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, और उनकी माँओं, बहनों, वालिदैन का जो दर्द है वो हमारा दर्द है, और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हर एक्सटेंट तक जाएँ. जितनी हमारी कैपेसिटी है हम इंशाल्लाह ताला उन बच्चों को बाजियाब करें. मोहम्मद उस्मान CNN. सर, एक तो ये कि जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो अपना गैर महफूज जो है वो महसूस करते हैं. इस्लामाबाद की पुलिस का फोकस एक सियासी जमात पर फैसला सुना था. दूसरा ये कि 2 रोज़ कबल जो है वो एक एहलकार को एक गाड़ी ने हिट किया डॉक्टर एहलकार को. क्या बात है कि 2 रोज़ बाद भी उसकी एफआईआर दर्ज ना हो सकी, और ज़ाहिर के मुताबिक पुलिस अफसरान की जानिब से दबाव डाला जा रहा है कि भी शख्सियत थी कि अजीज़ ये गाड़ी चला रहे थे, किसी ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, आप उसको माफ़ कर दें. शाहजेब नाम ने इस डॉक्टर एहलकार का थाना रोना की हदूद में वाक़या पेश आए. दूसरा सर, थाना तरनौल की हदूद में एक 9 किस्म गाड़ी पकड़ी गई है, करोड़ों मालिक की गाड़ी है. वो गाड़ी इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसर के ज़ेर इस्तेमाल है. तो इस वाले से अब क्या किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे? क्या जो पुलिस एहलकार हैं, जो अफसरान हैं, आला अफसरान, क्या उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रखेंगे आप इस वाले से? देखिए, ये जो बात जिस एहलकार की शहादत हुई है,
زخمی ہے. اچھا, مجھے کیونکہ اس کے میرے نالج میں نہیں لایا گیا تھا, اور آپ مجھے بتا رہے ہیں, میں اس پریس کانفرنس کے بعد آئی چیک دیٹ. اور ساتھ ساتھ جس نان کسٹم گاڑی کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی مطلب کہ جہاں وہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ملک بلیڈ کر رہا ہے, تو ظاہر ہے وہاں یہ چھوٹی چیزیں کبھی کبھار اگنور بھی ہوتی ہیں, بٹ ہم نہیں کریں گے اگنور. میں اس کو چیک کروں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. نگراں وفاقی وزراء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام تر آپریشن اس وقت سمگلنگ کے اگینسٹ اور جو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کیا جا رہا ہے, جتنا بھی آپریشن, اس حوالے سے ہم نے پیر کا دن رکھا ہے. پیر کے دن ویکلی بیسس پر تمام اپڈیٹس جو بھی اکٹھی ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی